हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने के लोगों को अहले बैत कहा जाता है। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक जमात है जो आपके साथ बैठती थी, आप पर ईमान लाई, कहीं से भी आए, चाहे वो यमन से आए, चाहे वो अफ्रीका से आए, चाहे वो फारस से चले गए, और वो आप पर ईमान लाए तो सहाबी बन गए। और सहाबा के लिए कुरान पाक ने फरमाया कुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, कि सारे जन्नती हैं, लेकिन सहाबा में एक वो तबका है जिसको अहले बैत कहा जाता है। जैसे सारे रसूल जो हैं वो नबी होते हैं, सारे रसूल नबी होते हैं, लेकिन नबियों की तादाद 1.25 लाख या इससे जायद है, लेकिन रसूलों की तादाद 313 है। हर नबी रसूल नहीं होता, लेकिन हर रसूल नबी होता है। इसी तरह हर सहाबी अहले बैत नहीं होता, लेकिन हर अहले बैत जो हजूर का है वो सहाबी होता है। और सहाबा में सबसे ज्यादा मकाम जो है वो अगर जमात के तौर पे देखा जाए तो अहले बैत का है। अहले बैत जो हैं ये बड़ा अहम रुतबा और मकाम रखते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जो सहाबा में सबसे अफजल है, बादल अंबिया खैरुल खलाइक जो हैं वो अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं। आप फरमाते हैं कि इरकबू मुहम्मदन फी अहली बैतिही, अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करते हो तो उनको तलाश करना है तो अहले बैत को तलाश करो। अहले बैत में आपको हजूर मिलेंगे, यानी बाहर कहीं भी नहीं मिले। अगर मिसाल के तौर पे तो वो आपको अपनी बीवियों के पास या अपनी बेटी के पास या अपने नवासों के पास मिलेंगे। और एक तो ये मानी है, दूसरा मानी ये है कि अगर आपने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश करना है तो अहले बैत की जिंदगी को इख्तियार कर लो। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मसलु अहले बैती मसलु सफीनति नूह फमन रकिबा नजा मिनहा नजा। जो आदमी, फरमाया मेरे अहले बैत की मिसाल जो है वो सफीने नूह जैसी है, जैसे कश्ती नूह है। जैसे कश्ती नूह पे जो सवार हुआ तो निजात मिली, जो नहीं सवार हुआ, चाहे वो नूह अलैहिस्सलाम का बेटा किनान था, ना सवार होने की वजह से वो गर्क हो गया, तबाह हो गया। फरमाया आज दुनिया के अंदर अगर आप निजात चाहते हैं तो मेरे अहले बैत को मजबूती से पकड़ लो। मेरे अहले बैत को जब तुम पकड़ोगे मजबूती से और उनकी जिंदगी इख्तियार करोगे तो तुम हलाक और तबाह होने से बच जाओगे। बुखारी और मुस्लिम शरीफ की वो हदीस भी इस पर सादिक आती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर आखिरी लम्हों में जब आप दुनिया से तशरीफ ले जा रहे थे, आपने फरमाया कि मैं तुमने 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, अगर तुमने अज़्ज़ु अलैहा बिन नवाजिस, तुम इनको यूं दांतों के साथ मजबूती से पकड़ लेना, जैसे शेर अपने शिकार को यूं दांतों में दबोचता है, फिर कोई छुड़ा नहीं सकता। इसी तरह फरमाया तुम इन 2 चीजों को यूं मजबूती से, नवाजिस दांतों से ऐसे मजबूती से पकड़ना कि कोई तुमसे छीन ना सके, तुम्हें जुदा ना कर सके। पूछा या नबी अल्लाह वो 2 चीजें कौन सी हैं? फरमाया किताबुल्लाहि व इतरती व अहली बैती, अल्लाह की किताब और मेरे अहले बैत, मेरे अहले बैत। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप देखिए कि कुरान हकीम की आयत नाज़िल है सूरह शूरा, अल्लाह ने फरमाया कुल ला असअलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मुअद्दत फिल कुर्बा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब तबलीग आपको, जब नबूवत का आप पर ऐलान नबूवत से पहले आप तिजारत करते थे ना, आप जो है कोई और काम में मशगूल थे, तिजारत करने शाम जाते थे, फिर बड़े तुजार में आपका शुमार होता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इबादत में मशगूल रहते, फिर तिजारत करते, फिर इबादत करते, फिर तिजारत के लिए चले जाते। लेकिन जब आप पर वही उतरी और आपको नबूवत से सरफराज किया गया तो आपने सारी चीजें छोड़ दी और फिर मुनहमिक होकर या अय्युहल मुद्दस्सिर या अय्युहल मुज़म्मिल, जब ये आयात नाजिल हुई, ए कमली वाले, चादर वाले उठ अल्लाह की,
تو جو ہے اس توحید کو بیان کریے، اور پھر اس کے بعد مدثر یعنی لحاف اوڑھ کے رضائی میں لیٹے ہوئے اٹھ آپ فانذر، آپ جو ہے عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو اللہ سے جوڑیں، تو آپ تبلیغ میں لگے۔ تو اس وقت آپ نے پھر تبلیغ جب شروع کی، بازار عکاظ میں مارے کھاتے تھے، گالیاں سنتے تھے، پھر آپ طائف میں گئے، پھر حرم کعبہ میں آپ کے اوجڑی رکھی گئی، پھر پتھر برسائے گئے، پھر آپ کو کانٹے بچھائے گئے۔ اب یہ سارے معاملات تھے۔ جب آپ کے تکالیف کے پہاڑ ٹوٹے تو صحابہ کرام نے ایک دن جو ہے حضور علیہ السلام سے فرمایا، یا رسول اللہ، آپ اتنی تکلیف اٹھاتے ہیں، آپ اتنی مشقت اٹھاتے ہیں امت کے لیے، ہر وقت تبلیغ، ہر وقت لوگوں کو واعظ و نصیحت، ہر وقت امت کا درد، امت کی فکر، اور آپ کو کھانا بھول گیا، آپ کو کمانا بھول گیا، آپ تو اپنے گھر میں ٹھہرتے ہی نہیں، اور آپ کبھی اس بازار عکاظ میں، کبھی اس جو ہے بازار میں، کبھی اس پہاڑی پر، ایک پہاڑی دوسری پہاڑی، کسی مکہ کی پہاڑیاں تو مشہور ہیں، چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں، اس پہاڑی پہ گھر، اس کا، اور وہ پیدل چلتے تھے اور یوں پہاڑیوں پہ جا کے تبلیغ کرتے تھے، تو لوگوں کو اللہ کی توحید کا درس دیتے تھے۔ تو صحابہ نے جمع ہو کر کہا، چند صحابہ نے، یا رسول اللہ، آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ نے ہمارے لیے طائف کے پتھر کھائے، آپ نے ہمارے لیے یہ صعوبتیں برداشت کی، اور اب آپ کا کمانے والا بھی کوئی نہیں، آپ کا جو ہے تجارت کا، معاش کا ذریعہ بھی نہیں، اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں، ہم تھوڑے سے پیسے متعین کر کے ہر ہفتے آپ کو پہنچا دیا کریں، آپ کے گھر میں کھانا پینا نان نفقہ پہنچا دیا کریں، تو آپ ہمیں صرف اجازت پر حمد فرمائیں، ہم آپس میں مل کے یہ کام کریں گے۔ حضور علیہ السلام پر قرآن کی آیت اتری، اللہ نے حضور کا جواب دیا، حضور علیہ السلام کا، قل، میرے پیغمبر آپ ان سے فرمائیے، لا اسألکم علیہ اجرا، میں طائف کی وادی کے پتھروں کا تم سے صلہ نہیں مانگتا، میں بازار عکاظ یا منی عرفات یا یہ جتنی مکے کی گلیاں ہیں، یہ جتنا حرم کعبہ ہے، یہاں جتنے میں نے صعوبتیں برداشت کی ہیں، جتنی میں نے تبلیغ کی ہے اور مجھے مار پڑی ہے، گالیاں سنی ہیں، میں ان کا صلہ تم سے نہیں مانگتا۔ امت کے لوگوں، قیامت تک آنے والا ہر مسلمان اگر نبی کا صلہ دینا چاہتا ہے، نبی کی قربانیوں کا، نبی کی تکالیف کا، نبی کی راتوں کو اٹھ کے رونے کا، تو فرمایا الا المؤدۃ فی القربى، تو میرے اہل بیت سے محبت کرنا، میرے اہل بیت سے پیار کرنا، میرے اہل بیت کو عزت دینا۔ اگر تم نبی سے محبت کرتے ہو تو اہل بیت کی شان کو بیان کرنا، یہ صلہ ہے تمہارے نبی کا، میں تم سے معاوضہ نہیں مانگتا۔ اب دیکھیں کتنی بڑی بات حضور علیہ السلام، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ نے فرمایا میرا نبی بھی یہی چاہتا ہے، عرش والا بھی یہی چاہتا ہے کہ نبی کے اہل بیت کا ہر جگہ ذکر ہو، ہر جگہ شان بیان کی جائے، اور فرمایا اہل بیت جو ہیں یہ حضور کی سب سے پہلے حضور کی بیویاں ہیں، اہل بیت گھر والے۔ قرآن پاک نے 13 جگہ اہل بیت کا ذکر کیا ہے، تو 13 جگہ بیوی کا ذکر ہے۔ جب وہ جو ہے سارہ علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کیسے بیٹا ہوگا، تو انہوں نے یہ فرمایا تھا، یا اہل بیت، اے نبی کی گھر والی۔ پھر 22ویں پارے کے پہلے رکوع میں جب فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پیچھے بیویوں کا ذکر چلا آ رہا ہے 2 رکوع سے، اور اللہ نے فرمایا اے نبی کی گھر والیوں، بیویوں، میں چاہتا یہ ہوں کہ تم سے نجاست کو ختم کر دوں۔ قرآن پاک میں جہاں بھی اہل بیت کا ذکر آیا اس سے مراد حضور کی 11 بیویاں ہیں، اس کے بعد بیٹی زینب ہیں، پھر بیٹی رقیہ ہے، پھر بیٹی ام کلثوم ہے، پھر بیٹی فاطمہ الزہرا ہیں، اور اس کے بعد جو ہے حضور کے نواسے نواسیاں ہیں اور حضور کے داماد ہیں، یہ سارے اہل بیت ہیں۔ اور 3 بیٹیوں کے نسل کا آگے پتہ نہیں چلا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے جو نسل آگے چلی، حضرت زینب بنت فاطمہ کے نسب سے جو نسل چلی، یا سکینہ بنت حسین رضی اللہ عنہ کے بطن سے جو نسل چلی، اس کو آج کے سید کہا جاتا ہے، اہل بیت کہا جاتا ہے۔ لیکن اہل بیت سے ترمذی شریف کے اندر ہے کہ پوچھا گیا
من قرابت، یہ جب آیت اتری تو صحابی آئے یا رسول اللہ من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مؤدتهم، یا رسول اللہ یہ جو آیت اتری ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المؤدت فی القربى، من قرابتک ہؤلاء الذین وجبت علینا مؤدتهم، وہ کون سے ہیں اہل بیت جن سے محبت اللہ بھی چاہتا ہے نبی بھی چاہتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا وعن علی وفاطمہ وابناہما، چونکہ بیویاں تو پہلے سے اہل بیت ہے، اس وقت آپ کے سامنے یہی بیٹی تھی، باقی بیٹیاں فوت ہو چکی تھی، تو ان نواسوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ فاطمہ، علی اور یہ ان کے دو بیٹے حسن اور حسین، باقی تیسرے بیٹے محسن فوت ہو گئے تھے، زینب پیدا نہیں ہوئی تھی تو اس لیے ان کا ذکر نہیں کیا۔ تو اب آپ دیکھیے کہ اہل بیت اور صحابہ ان دونوں سے محبت جو کرتا ہے وہ سیدھا جنت میں جائے گا، جو اہل بیت کے نام پہ کسی صحابی کی تکفیر کرے گا یا اس پہ تنقید کرے گا وہ بھی جنت کے راستے سے بھٹک جائے گا۔ اس لیے یاد رکھیں جو صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرے گا سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ صحابہ اور اہل بیت کیا ہیں؟ ہماری دو آنکھیں ہیں، دو آنکھیں، ایک آنکھ صحابہ ہیں، دوسری آنکھ اہل بیت ہیں۔ یہ دو نور ہیں، جو ایک نور بند کر لے تو اس کا آدھی روشنی ختم ہو گئی۔ اب جو کہ صحابہ یہ کرتے تھے اہل بیت کے علاوہ کسی کو نہیں مانتے، وہ بھی جنت کے راستے سے بھٹک گیا۔ اللہ ہمیں کل اہل بیت کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔